اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں خان صاحب ابھی تک جیل میں ہیں، چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، یہ جو تحریک ہے یہ اب شدت کے ساتھ کامیابی کی سمت میں رواں دواں ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب خان صاحب کا ذائچہ تمام آپ سمجھیے رکاوٹوں سے مبرہ ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب کے بارے میں جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ خدا نخواستہ ان کی آنکھ میں پرابلم ہے، ایک بہت بڑے دھوکے اور فراڈ کو انجام کی سمت میں لے جانے والے ستارے آپس میں یہ دونوں کران کریں گے۔ اب جو بھی ریلیف خان صاحب کو ملے گا انٹرنیشنل لیول پہ ملے گا۔ ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ یہ جو عمران خان کے مخالفین ہیں یہ اب مشکلات کا مزید شکار ہونے کی سمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق آسٹرالوجی۔ دوستو آج 27 جنوری ہے، 2026 ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ خدا نخواستہ ان کی آنکھ میں پرابلم ہے، تو میں ایک بات عرض کرتا چلوں، عمران خان صاحب کے ذائچے کے چوتھے خانے میں زحل موجود ہے۔ جو زحل یہاں پہ موجود ہے دوستو، یہ بڑی پرانی باتوں کی نشاندہی کرتا ہے، پرانے امراض کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو کیونکہ زحل نے اپنی ریورس ختم کی ہے، اب اس کے ایفیکٹس جو ہیں خان صاحب کے ذائچے میں نیگیٹو ابھی بھی ہیں، لیکن کیونکہ ذائچہ پیدائش میں زحل بہت سٹرونگ پوزیشن میں موجود تھا، تو امید ہے انشاءاللہ کہ ذائچہ کہہ رہا ہے کہ خان صاحب اب بہتر ہوں گے۔ خان صاحب کے ذائچے کے آج 5ویں خانے میں نیپچون پہنچ گیا ہے۔ یہ جو نیپچون، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہی ان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں موجود تھا۔ اب یہ جو نیپچون کے ذائچے کے 5ویں خانے میں آ کے بیٹھ گیا ہے نا دوستو، یہاں پہ 0 درجے پہ ان ہو گیا ہے۔ اب یہ یہاں آنے والے 8 سے 9 سال تک یہ نیپچون یہیں، اور یہ یہاں پہ ویلکم بہت ساری باتوں کو کرے گا۔ اور ذائچے میں اس وقت مریخ کی، پلوٹو کی اور نیپچون کی آپس میں 7 نظرات کا نقطہ آغاز ہو چکا ہے۔ یہ جو دوستوں ذائچے میں 7 نظرات ہوتی ہیں یہ ہمیشہ پازیٹیو ہوتی ہیں، ان کا افیکٹس پازیٹیو ہوتا ہے۔ آج سے پہلے یہ، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا پرانی ویڈیوز میں، کہ نیپچون یہیں سے واپس کیا تھا ریورس ہو کے، اب یہ واپس یہاں پہنچا ہے۔ اگر اس ذائچے کو آسٹرالوجی کے قاعدے اور کلیے سے پڑھا جائے تو اب یہ نیپچون کا یہاں آنا خان صاحب کے لیے تو بڑا پازیٹیو اچھا سائن ہے، کیونکہ اب ان کے ذائچے کے 3رے خانے سے جو ستارے بیٹھے ہوئے تھے جو صرف تالے کو ناظر تھے، اب وہ 5ویں کے ساتھ بہت بڑی ٹرائنگل بنائیں گے۔ 5ویں کا جو حاکم ستارہ ہے وہ نیپچون کے ساتھ نظر قائم، اس وقت اس کی نظر قائم ہو چکی ہے، گو کہ حد اتصال ہے، مطلب ایگزیکٹ آپ نہیں سمجھیے کہ ابھی نظر قائم ہونی ہے، بلکہ حد اتصال میں آ کے جو نیپچون ہے وہ ان ہوا ہے۔ لیکن یہ دوسری طرف آپ یہ سمجھیے کہ پاکستان کے حال کے خانے کے پہلے ستارے، پہلے گھر میں نیپچون دوبارہ آ کے بیٹھا ہے اور مریخ کے ساتھ اس کا حد اتصال ہے۔ ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ یہ جو عمران خان کے مخالفین ہیں یہ اب مشکلات کا مزید شکار ہونے کی سمت میں جائیں گے۔ زحل نے، میں نے آپ سے ماضی میں بھی ایک بات عرض کی تھی کہ زم جو ہے خان صاحب کے ذائچے کے 10ویں خانے میں موجود ہے، دھوکے اور فراڈ کا ستارہ ہے، لہٰذا اس حکومت سے انہیں کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ اب جو بھی ریلیف خان صاحب کو ملے گا انٹرنیشنل لیول پہ ملے گا، ایک بات ذائچہ یہ کہہ رہا ہے۔ دوسری بات زحل کا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہی زحل اپنے حبوط کے خانے میں پہنچے گا اور نیپچون اسے ویلکم کرے گا، ایک بہت بڑے دھوکے اور فراڈ کو انجام کی سمت میں لے جانے والے ستارے آپس میں یہ دونوں کران کریں گے۔ موجودہ جو حکومت ہے اس کے لیے مشکلات، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ بڑھیں گی، ہر آنے والا دن مشکلات بڑھیں گی۔ ابھی آپ غور کیجئے تو ان کی صورتحال شدید ڈپریشن اور ٹینشن کی سمت میں ہے۔ حالات اور واقعات یہ جو مرضی کر لیں ان کے بس سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب آپ بہت سارے کمنٹس کرتے ہیں، دیکھیے میں کوئی حرف آخر نہیں ہوں، چھوٹا موٹا ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے، جو جانتا ہوں بیان کرتا ہوں۔ خاص طور پہ احباب ایک بات بہت کرتے ہیں، جی وہ عدلیہ تو ایسے ہو گیا، عدلیہ تو ایسے ہو گیا۔
ذائچے کے میں قاعدے اور کلیے کو پڑھتا ہوں، میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، اور میری خدا نخواستہ کوئی بات حرف آخر نہیں، میرا ایک اندازہ ہے جو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ علم کو علمی طور پہ لیجئے پلیز، اور یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی ہم کہہ رہے ہیں خدا نخواستہ ایسے ہو جائے گا، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ آج تک جو ڈیٹا کلیکشن ہے وہ اسی بات کی نشاندہی کر رہا ہے، ایک تو عدلیہ سٹرونگ ہوگی اور تحریک انصاف بھی سٹرونگ ہوگی۔ یہ دو چیزیں دوستو ذائچے میں پازیٹیو ہیں، اور آپ کو آج تک جو میں کہتا رہا کہ موو چلے گی اور تحریک چلے گی، آج اس سمت میں باتیں آ گئی ہیں۔ اگر اس گورنمنٹ کی آپ حال دیکھیے تو یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے، آج یہ کچھ کہتی ہے، کل ان کے باتیں کچھ جب حقیقت کا سامنا ہوتا ہے تو ان کی باتیں بدل جاتی ہیں۔ کیا نا کہ یہ جو دھوکے اور فراڈ والا ستارہ نیپچون جب زحل کے ساتھ رہا، اسی کا ایک وقت آنا تھا دوستو۔ آپ یہ سمجھیے کہ زندگی کے ہر انسان کو اپنی زندگی کے کچھ وقت میں جب زحل اس کے ذائچے میں نیگیٹو آئے گا تو مشکلات آئیں گی۔ میرے پاس بہت ساری دلیلیں ہیں دوستو، ابھی میں دینا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلتا ہوں کہ یہ جو کران ہوگا زحل کا اور نیپچون کا، یہ موجودہ حکومت کو ہلا کے رکھ دے گا۔ دھوکہ اور فراڈ اپنی راہ اختیار کرے گا، مطلب بھاگنے کی سمت میں جائے گا، یہ متواتر رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ آج دوستو ذائچے میں جو زحل ہے وہ آج 28ویں درجے پہ پہنچ گیا ہے۔ اب ایک اور چوڑی ٹائٹ ہو گئی ہے، ایک اور گمبھیر صورتحال سامنے آنا شروع ہو چکی ہے۔ دیکھیں دوستو، سہیل خان آفریدی عمران خان کا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بہت بڑا سپاہی ثابت ہوگا، اور اس نے اپنے کردار سے، اس نے اپنی لوگوں کے گلنے ملنے سے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ عمران خان کی صحیح سلیکشن وہی ہے۔ دھوکہ اور فراڈ جو میں نے آپ سے عرض کیا نا دوستو، تھا ذائچے میں، بالکل تھا۔ جب پاکستان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں نیپچون اور زحل موجود تھے، دھوکہ اور فراڈ تھا، لہذا فارم 47 پہ موجودہ حکومت بنائی گئی اور دھوکے اور فراڈ کی ایک باتیں شروع ہو گئیں۔ اب ان کے انجام والے جو ستارے ہیں، جس میں خاص طور پہ جو زحل ہے، یہ واپس اپنی حبوط کے خانے میں کی طرف رواں دواں ہے۔ تو ذائچے میں آج جو شاعرگان کی آپس میں پازیٹیو کمیونیکیشن ہے نا دوستو، آج ذائچے میں 5 ستاروں کی پازیٹیو کمیونیکیشن نیپچون کے ساتھ یا 5ویں خانے کے ساتھ خان صاحب کے ذائچے میں موجود ہے، اور اس میں ان کی صحت کا ستارہ عطارد بھی موجود ہے، لہٰذا امید کبھی ہے انشاءاللہ تو خان صاحب کی صحت بہتر ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ دیں گے۔ اندازہ ہمارا آج تک کا یہی ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں خان صاحب ابھی تک جیل میں ہیں۔ دوستو، ذائچے کے 4تھے خانے میں جب زحل آتا ہے، بہت ساری چیزیں نیگیٹو ہو جاتی ہیں، اور ریورس ہو کے جب زحل جہاں جاتا ہے وہاں پہ مشکلات لاتا ہے۔ تو اگر زندگی میں مشکلات آنی ہوتی ہیں دوستو، اس کے اسباب بنتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ وہ ذائچے میں نیگیٹو ستارے نہ ہوں اور بندہ پھنس جائے۔ اسٹرالوجی کے قاعدے اور کلیے میں جو ہی 15 فروری 2026 کا سورج طلوع ہوگا تو زحل اپنے حبوط کے خانے میں انٹر کر جائے گا۔ اب خان صاحب کا ذائچہ تمام آپ سمجھیے رکاوٹوں سے مبرہ ہو جائے گا۔ ایک بات، آنے والے وقت میں نکات گرہن نے بھی یہاں سے چلے جانا ہے، کیونکہ آج راس اور ضم 9 درجے پہ ہیں دونوں۔ راس خان صاحب کے ذائچے کے 4تھے خانے میں ہے اور ضم خان صاحب کے ذائچے کے 10ویں خانے میں ہے۔ اب گرہن کے جو اثرات ہیں دوستو، یہ ہمارے مذہب میں بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گرہن کے وقت میں دعا فرماتے اور نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ایک نحس ٹائم ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کسی کے ذائچے میں نحس ٹائم ہو اور اس کے اثرات نہ آئیں۔ اب یہ جو دوستو میں نے آپ سے عرض کیا کہ 5 ستارے اس وقت ذائچے میں جو نیپچون کے کو ناظر ہیں یا برج حمل کو ناظر ہیں۔ نیپچون کا یہاں آنا اصل میں آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے کہیں پہ آئینے کا آ جانا اور چیزیں وہاں سے ریفلیکٹ ہو کے آ جانا۔
میری تحقیق میں یہاں پہ نیپچون کا آنا بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، یہ جو تحریک ہے یہ اب شدت کے ساتھ کامیابی کی سمت میں رواں دواں ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہماری ایسٹرالوجی میں آنے والا وقت خان صاحب کا انشاءاللہ بہت بہتر آنے کی سمت میں ہے۔ دوستو ہماری دعائی پولی کی اور بہت سارے احباب ماشاءاللہ آتے ہیں، فون پہ بھی بات ہوتی ہے، خود بھی تشریف لاتے ہیں۔ ہماری دوائی منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اگر آپ کو معدے میں کوئی پرابلم ہے، ایسیڈیٹی ہے، تیزابیت ہے، اومیپرازول کھائے جا رہے ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہے، دوستو ہماری دوائی پولی کی اور ضرور استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کے جسم میں موجود تمام فاسد مادے نکل جائیں گے اور آپ صحت یابی کی سمت میں آنا شروع ہو جائیں گے۔